حابل اور قابل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح زمین پر سب سے پہلا قتل قابل نے کیا اور سب سے پہلے جس کا قتل ہوا وہ حابل تھا۔ قابل اور حابل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہر پریگننسی میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک پریگننسی کے لڑکے کی دوسری پریگننسی والی لڑکی کی سے نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اس حساب سے حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کا نکاح لیوزا سے کرنا چاہا جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، لیکن قابل اس پر راضی نہیں ہوا کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اسی لیے وہ اس کا خود طلبگار ہو گیا۔ حالانکہ اقلیمہ قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس حساب سے وہ اس کی بہن ہوئی۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا اور ضد پر اڑا رہا۔ پھر آخر میں حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ قربانی دو۔ اللہ تعالیٰ جس کی قربانی کو قبول کرے گا، اقلیمہ اس کے نکاح میں جائے گی۔ اس وقت قربانی قبول ہو گئی۔ اس کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس چیز کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابل نے کچھ گیہوں کی بالیاں اور حابل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے حابل کی قربانی کو قبول فرمایا۔ یہ دیکھ کر قابل کے دل میں حسد و بغض اور کینہ پیدا ہوا، اور اس چیز نے اس کے دل میں حابل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کی صلاح دی، اور اس نے ٹھان لیا کہ وہ حابل کو جان سے مار دے گا۔ قابل نے حابل سے کہا کہ میں تجھے ختم کر دوں گا۔ اس پر حابل نے قابل کو جواب دیا، کس کی کیسی نیت ہے یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، سب سے بہتر اللہ ہی جانتا ہے۔ تیری نیت خراب تھی، اسی لیے تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، اور جب تو مجھے مارے گا تو میں تجھے نہیں ماروں گا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تیرے ہی سر پر پڑ جائے۔ آخر قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ حابل کی عمر صرف 20 سال کی ہی تھی۔ روایت ہے کہ جب حابل نے قتل ہوا تو 7 دن تک زمین پر زلزلہ رہا تھا۔ قابل جو بہت ہی خوبصورت تھا، جیسے ہی حابل کو قتل کیا اس کا چہرہ بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر حابل کی موت پر بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ آپ تقریباً 100 سال تک ہنسے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے اپنے سے دور کر دیا اور وہ بڑے نصیب اقلیمہ کو لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں شیطان ابلیس وہاں آیا اور اسے کہنے لگا کہ حابل کی قربانی کو آگ نے اسی لیے کھایا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا اور آگ کی پوجا کر۔ معاذ اللہ، حابل وہ پہلا انسان تھا جس نے سب سے پہلے آگ کی پوجا کرنا شروع کیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا میں جب تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے سب کا گناہ قابل کے سر جائے گا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اس کا عین کچھ اس طرح سے ہوا کہ اس کے ایک بیٹے نے جو اندھا تھا اس کا ایک پتھر مارا جس کی وجہ سے وہ بدبخت مارا گیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ یوں بیان کیا ہے کہ انہیں پڑھ کر سناؤ کہ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی نہ ہوئی۔ بولا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا، تو کہا بے شک اللہ ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے، بے شک اگر تو قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی سر پر پڑ جائے، تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ وہ اس کو نفس نے بھائی کا قتل کرنے پر راضی کر دیا تو اسے قتل کر دیا اور رہ گیا نقصان میں۔ اس واقعے سے بہت سی نصیحتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے کہ حسد و جلن اتنی بری چیز ہے کہ اپنے سگوں کو اپنا دشمن بنا دیتی ہے۔ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر جو بھی اس گناہ کو کرتا ہے اس کا عذاب ہم پر بھی آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو 15 سیکنڈ کی ویڈیو میوزک سے باہر کر اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور جب تک وہ میوزک چلتا رہتا ہے جو اس کو سنتا رہتا ہے اس کا عذاب اس کے بھی سر جاتا ہے۔ ایسے اور بھی بہت سے گناہ ہیں جو ہمیں آج چھوٹے معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ قیامت تک کتنے بڑھ جائیں گے یہ ہماری عقل سے باہر ہے اس کا اندازہ لگانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے معاف کرے، باز رکھے اور بچائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔